آ جاتے ہیں اس پہ بھی. ویلکم بیک. ایک بار پھر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. رفعت سعید بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت صاحب ذرا کچھ ماضی کے اوراق میں دیکھ رہا تھا. 2016 میں کراچی بریز پلان جو ہے وہ میرے سامنے ہے. آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کچھ خوش کن خبروں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی. 113 کلومیٹر پریسائسلی 112.9 کلومیٹر کا یہ ہوگا. اس کے یہ جو نیٹ ورک جس کی بات کی جا رہی ہے which is around 70.2 miles نیٹورک آف بس ریپڈ ٹرانسپورٹ فار کراچی. اور اس کی ابتدا جو ہو گئی تھی 2016 میں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 لائنز جو ہیں ان کے اوپر کام جاری ہے, جس میں ایک گرین لائن اور ایک اورنج لائن ہے. 3 لائنز ایسی ہیں جن کے اوپر پائپ لائن کے اوپر ہے جن کو آگے چلنا ہے. فرسٹ لین جو ہے اس کے حوالے سے تقریباً اس میں جو رائڈرشپ ہوگی 3,50,000 پیسنجر جو ہے پر ڈے موومنٹ ہوگی جب یہ بن جائے گا. بہرحال اس میں کون کون سے پروجیکٹ ہیں؟ اس میں گرین لائن پروجیکٹ ہے. گرین لائن پروجیکٹ جو کہ میری ویدر ٹاور سے اور سرجانی تک جانا ہے مکمل ہو کے, لیکن اس کا پہلا فیز آج مکمل ہوا گرومندر سے اور ٹل سرجانی جو ہے اس کو کیا گیا. اس کے بعد اورنج لائن ہے جو کہ دل پسند چورنگی سے اور پھر اورنگی جو 5 نمبر ہے وہاں تک جائے گا. بلو لائنز کا ایک منصوبہ ہے جو کہ میری ویدر ٹاور سے بحریہ ٹاؤن تک جائے گا. پھر یلو لائن پروجیکٹ ہے جو ہماری آگے آنے والے جو لوگ ہیں بچے جو وہ بھی بڑے ہو کے میرے خیال سے 20-30 سال بعد اگر یہ پروگرس رہی تو شاید وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہو. یلو لائن نمائش چورنگی سے شروع کر اور لانڈی اور کرنگی پہ جا کے ختم ہوگا. پھر ریڈ لائن منصوبہ ہے آپ کا جو کہ نمائش چورنگی سے شروع ہو کے ملیر ہالٹ تک جائے گا. نمائش پہ تو بڑی نمائش لگی ہوگی رفعت بھائی. آپ نے یہ جاری تفصیل بتا کے مجھے کچھ یاد دلا دیا. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بریفنگ ہوئی تھی, آف دی ریکارڈ بریفنگ تھی. اس میں ہمیں بتایا گیا, کیونکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے. اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس میں فوج کے نمائندے بھی موجود ہیں تاکہ جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ہے اس کے جو تعلقات ہیں اسے جو ہے وہ ایک مربوط طریقے سے چلایا جائے. اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ بالکل اس میں ڈسکس یہ بھی ہوا بہت ساری باتوں میں کہ سندھ حکومت کی طرف سے 3-4 میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا کہ 3-4 میٹنگیں ہوئی تو وہ بے نتیجہ رہی, لیکن اس کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہوئے. کراچی کے نالوں کی صفائی کا ایک منصوبہ تھا جس میں کہ FWO ہے وہ اس پروجیکٹ کو کر رہی ہے. انہوں نے کہا یہ کہنا ہے محمود آباد نالا اور کراچی کے بہت سارے نالے ہیں جن کی صفائی کا کام ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس مرتبہ بارش میں وہ صورتحال نہیں ہوئی جو ہمیشہ کراچی شہر میں ہوا کرتی تھی. تو ایک اچھا پازیٹو کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں میپ پر بتایا گیا اس میں تھا کہ بہت اچھا خوبصورت خوش کن نقشہ تھا وہ, جس میں بلو لائن گرین ادھر سے آ رہی ہے, بلو لائن ادھر سے آ رہی ہے, اورنج آ رہی ہے, اورنج آ کے مرج کرے گی گرین کو, اور گرین کو مرج کرے گی یلو کرے گی بلو کو, اور پھر کراچی شہر ہم نیچے اتریں گے تو ہمیں خوبصورت منظر نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے. نہیں رفعت صاحب, وہ عشرت العباد صاحب وہی بات کر رہے تھے کہ ایک سنگل ٹکٹ لے کے اور آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں مختلف لائنز کے اوپر. تو جس وقت وہ یہ بات کر رہے تو میرے ذہن میں برلن, نیو یارک, بیجنگ یہ شہر آ گئے کہ جس طرح وہاں ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹکٹ لیتے ہیں, اگر آپ ایک پورے اس کا لے لیں تو آپ اس میں آپ کو رعایت پڑتی ہے, یا پورا ویک کا لے لیں یا پورے دن کا لے لیں تو آپ ادھر سے اتریں ادھر چڑھ جائیں. تو یہ باتیں ہمیں فلموں میں تو بہت اچھی لگتی ہیں. اللہ کرے, خدا کرے کہ یہ منصوبے مکمل ہو جائیں اور کراچی شہر واقعی ایسا ہو جائے اور یہ سارے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے. ہو سکتے ہیں پولیٹیکل چاہیے. عمران اسی طرف آ رہا ہوں, میں انہی چیزوں کی طرف آ رہا ہوں. جب آپ ان پروجیکٹ سے نیچے اتریں گے تو کیونکہ وہاں تھانے کی حدود بدل جائے گی, وہ سندھ حکومت کی آ جائے گی. سڑکیں ہیں, آپ نارتھ آباد جائیں ایسا لگتا ہے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. یہ صورتحال سڑکوں کی ہے. گرین لائن کے ساتھ جو سڑک ہے ٹوٹی ہوئی اسے نہیں بنایا جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے, ہم تو صرف یہ کام کریں گے. تو یہ بلیم گیم میں یہ شہر تباہ اور برباد ہوا ہے. میں شہر کی تباہی کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں. جس طرح آپ کہتے ہیں دلی کے اجڑنے کا احوال, اللہ کرے کہ ایسی صورتحال نہ ہو. واقعی گرین لائن سے ایک جو ہے کہ خوشکن سی ایک فضا محسوس ہو رہی ہے, تبدیلی آئے گی. لیکن جب آپ اس اسٹیشن سے نیچے اتریں گے منظر پورا آپ کو بتا دیا ہے کہ شہر کی سڑکوں کا جو منظر ہے وہ آپ بہتر طور سے جانتے ہیں. اب کہتے یہ ہیں کہ جو بقیہ اورنج لائن ہے سندھ حکومت کہتی ہے کہ تکمیل پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے, بسز کے آنے کا کام ہے.
भाई वो ये कौन सा ऐसे मंसूबे हैं जिसमें कि काम नहीं हो सकता? बसें आना कोई इतना बड़ा मसला है? उससे पहले एक जरा कुछ नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि नाज़रीन, वजीर आज़म इमरान खान दौरे कराची के लिए रवाना हो गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आज़म इमरान खान जो कि एक रोजा दौरे पर कराची आ जाएंगे, एक रोजा दिन पर, और जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है आज उसका वो ट्रायल का इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी उनके हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हम जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी साहब बताइएगा। तारिक चौधरी साहब से एक बार फिर हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ये मनाजिर आप देख रहे हैं जो आज की तकरीब के हवाले से एक्सक्लूसिव मनाजिर जो हैं आज टीवी की स्क्रीन्स पर आज बराजमान होना है। यहाँ पर करता धर्ताओं को जो पाकिस्तान के और कराची के हवाले से जो इस वक्त फैसलों को आगे लेकर चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक सेटअप लग रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी चीजें कम अज कम या इन तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। अब जब ये इनके ऑपरेशन होंगे तो फिर बाकी आगे पता चलेगा। इंतजामात सारे मुकम्मल हैं, यहाँ पर आके उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, इफ्तिताह यहाँ पर होगा। और कुछ एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या दुनिया के किस महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है कि कोई अवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, उसकी इस कदर तशहीर की जाए, इस कदर इंतजार किया जाए? ये वो बदकिस्मत शहर है जहां वादे तो सबने किए हैं लेकिन पाया तकमील को किसी ने नहीं पहुंचाए, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। इस शहर की कुछ सड़कें जरूर बनी गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान, लेकिन जो एक बड़ा मंसूबा इस शहर के लिए हो सकता है मास ट्रांजिट का, मैं यही कहूंगा कि आज से 2 महीने पहले भी वजीर आजम चंद घंटों के लिए कराची आए थे और उन्होंने कैंट स्टेशन पर एक इसी तरह के, ये तो खैर अच्छा सेटअप है, वहां एक टेंट लगा और कहा कि ट्रेन चलेगी। जब आपने जाके ट्रैक को देखा तो वही कच्ची आबादियां थी, वही रक्शे खड़े हुए थे, वही झाड़ियां थी, वही लोग आबाद हुए थे। तो मुझे नहीं समझ आया कि किस तरह से जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है पाया तकमील को पहुंचेगा। हाँ, ये एक अच्छी बात जरूर थी उस तकरीब में कि वजीर आला सिंध को मदऊ किया गया था और वो उसमें आए भी थे। लेकिन आज की तकरीब के हवाले से मैं बार बार यही कहूंगा, इसको ये ना समझिएगा कि मैं किसी की हिमायत कर रहा हूं, मगर एक बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक अच्छा साइन जाता सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव में, उनका वहां होना एक अच्छा मैसेज जाता आम लोगों में भी। लेकिन लगता है कि इस मफाहमत की तरफ आने को तहरीक मादा नहीं है। अभी आपने खुर्रम शेर जमान साहब का से जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसमें आपने इब्तिदा में वो पता नहीं किस उसमें वो कह गए कि इसमें हम मुस्लिम लीग नून को ये बिल्कुल कहेंगे कि उन्होंने मंसूबा शुरू किया, लेकिन बाद में फिर वो आके जब तलाफी भी कर ली, एक तरीके से तलाफी कर ली उसकी। तो ये अच्छा होता है मंसूबे में, अगर सब लोग शामिल होते बहुत खुशी होती है इस शहर के लोगों को भी। अच्छा रफत साहब, ये जो प्रोजेक्ट है जब हम इसको कंपेयर करते हैं पेशावर से, मेरे ख्याल से हाफिज नईमुर रहमान साहब से अगर बात कर ली जाए जी, वो इस वक्त उनकी कॉल आ रही थी। बहरहाल मैं कंटिन्यू करता हूं कि हम जब इस्लामाबाद में हमने देखा और पिंडी तक इसको हमने जाके देखा, बहुत बेहतरीन किस्म का, और लाहौर में अगर आप देखें तो वहां पर ऑरेंज लाइन का मंसूबा देखें, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर एक ही है तो वहां पे बनने वाले मंसूबे जो हैं वो बहुत तेजी से बनते हैं। लाहौर इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलप हुआ बहुत तेजी से, वो इसी वजह से हुआ। कराची का मसला यह है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट में PTI है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और फिर लोकल गवर्नमेंट पे तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। और कराची जाहिर है कि वो इमरान, अगर आपको पीपल्स पार्टी की हुकूमत अच्छी नहीं लग रही है तो मेरा उसकी सजा कराची के शहरियों को तो ना देना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी इसके जो ऑपरेशन हैं क्या उसके ऊपर सवालिया निशान होंगे, क्योंकि इसको सब्सिडी देनी है, सब्सिडी के ऊपर ये चलना है। फिर वो सब्सिडी जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट जो इसको प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता फिर एक कंपटीशन होगा। जो ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट है वो मुमकिन है किसी मौके पर आके ऐसा ना हो अगर दोनों डिसोन कर दें इसको, तो क्या होगा फिर तो तबाही बर्बादी होगी। मैंने आपसे कहा ना कि शहरियों को भी मुअज़्ज़ब होना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी हुकूमतों की नहीं होती है। आप इसकी सफाई सुथराई जो भी चीजें हैं, हमें उन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, जमात इस्लामी कराची है, कराची की बड़ी तवाना आवाज। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। आज ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है इसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है, ट्रायल इनॉग्रेशन, प्राइम मिनिस्टर कराची आ रहे हैं। और बात यहाँ पे ये हो रही थी कि अगर एक पॉलिटिकल हार्मनी का मुजाहरा होता, कराची की और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जमातें हैं, उनको भी साथ लेकर चला जाता तो कितना अच्छा होता। एक
ایج جو ہے وہ ملتا وزیر اعظم کو, ان کی جماعت کو, حکومت کو. حافظ صاحب سائل ہی نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, کیونکہ ان لوگوں کے بقول کائنات میں یہ سب سے معتبر ترین لوگ ہیں, ایماندار ترین لوگ ہیں, اور ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. ان سے تو یہ بھی سوال نہیں ہو سکتا کہ خود اس گرین لائن کی جو خبریں چھپی ہیں اخبارات میں, جس میں اوور انوائسنگ کے ساتھ چیزیں آئی ہیں, یہ سوال بھی ان سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. خیر اس کو تو چھوڑ دیجیے آپ. مجھے تو بتائیں دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ کسی ایک شہر کی کسی ایک روڈ کا یا کسی ایک لائن کا افتتاح پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہا ہو اور اس کو ٹرائل بیس پر افتتاح کر رہا ہو, ٹرائل بیس چلانے کے لیے, کمپلیٹ کے لیے دوبارہ افتتاح ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ گرین لائن پروجیکٹ جو ہے یہ نمائش تک کیوں ہے؟ اس کو تو ہونا تھا میونسپل پارک کے ایم سی کی بلڈنگ کے پاس تک. یہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کا جو کنکریٹ اسٹرکچر تھا, یہ پورا انفراسٹرکچر تھا, وہ تو بنا ہوا تھا پہلے سے. ان کی حکومت آنے سے پہلے 2018 میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ تو اسٹرکچر تو وفاق کی ذمہ داری ہے, یہ سندھ اربن روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے, اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے جو وفاق کیبنٹ ڈویژن کے تحت چلتا ہے. تو میں تو ابھی نون لیگ پہ بھی بات کروں گا, ان کے کنڈکٹ پہ بھی, لیکن ان کی بات کرنی ہے کہ انہوں نے جب 2018 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بسیں یہ لے کر آئیں گے, تو 2020 میں ایگریمنٹ کیوں ہوا ان کا سندھ حکومت سے؟ وہ کیا مسئلے تھے جس کی وجہ سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا؟ رہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور 2021 کے بھی بالکل آخری مہینے میں جا کر آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹرائل افتتاح کر رہے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں. میڈیا کو ایکسس نہیں ہے کہ وہ جا کر دیکھ سکیں کہ وہ اسکیلیٹر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور کیا ایشوز ہیں. بہرحال ایک عجیب سی بات ہے, کوئی جلدی سی محسوس ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جلدی یا تو تاریخوں کے تعین میں پرائم منسٹر جب سمندر کے پاس کراچی وغیرہ آتے ہیں تو جنتری ونتری کے مسائل بھی ہوتے ہیں. شاید پہلے 25 سے ہوا تھا اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ جو ہے ایک ہری میں انہوں نے طے کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی کنڈکٹ مناسب نہیں ہے, اور گرین لائن ایسے بھی اس پورے روٹ پہ بھی آ جائیے ٹیکنیکلی, اس پورے روٹ پہ بھی یہ گرین لائن 5% لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کو بھی کیٹر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, 5% بھی نہیں کرے گی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ہر 3 منٹ میں لیکن اس میں تو بڑی اسٹڈی ہوئی ہے نا حافظ صاحب, آپ کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن بڑی اسٹڈی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. اسٹڈی تو یہ بھی ہوئی تھی کہ پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام ہوگا. مجھے آپ بتائیے کہ اس ماس ٹرانزٹ پروگرام کے اندر صرف ایک روٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں 4-5 روٹ ہیں. 5 گرین, اورنج, بلو, یلو, ریڈ, یہ 5 ہے. اور پھر انٹر کنیکٹ ہونا ہے اس کو سرکولر ریلوے سے. مجھے تو شدید تحفظات ہیں کہ جس سرکولر ریلوے کا افتتاح 2-3 مہینے پہلے وزیر اعظم کر کے گئے ہیں, ذرا بتائیں تو صحیح اس کی کمپنی کون ہے, اس کا ٹوٹل اس کی تمام چیزیں دے کر تو آئیں, بیلنس شیٹ, وہ فیزیبلٹی کیا ہے جس کے اوپر وہ بنا رہے ہیں, کون سی کمپنی کرے گی, کون اس کو چلائے گا, پاکستان ریلوے کرے گی یا یہ سندھ اربن روڈ ٹرانسپورٹ کرے گی, سندھ گورنمنٹ کرے گی, وفاقی حکومت کا کون سا ادارہ کرے گا, ٹھیکیدار اس کا کون ہوگا, کانٹریکٹر, اس کے کنسلٹنٹ کون ہے, ابھی تک یہ ساری حافظ صاحب آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ وہ اس میں بسز کی خریداری, میرے خیال میں تنازع سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان آیا تھا کہ ان کو یہ شکایت تھی کہ کمیشن کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے بسز جو ہیں وہ نہیں لی جا رہی ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں بھی کی تھی. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں نہیں, کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. 2018 میں جب وفاقی حکومت نے یعنی پی ٹی آئی نے آنے کے بعد جب یہ طے کر لیا تھا کہ یہ بسیں بھی ہم لے کر آئیں گے, تو 2020 تک جو ہے وہ اس لیے معاہدہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ دونوں حکومتیں, میں کوئی سندھ حکومت کو فیور تھوڑی دے رہا ہوں, سندھ حکومت ہی کی وجہ سے تو یہ سارے حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو وفاقی حکومت ہے, جو 2500 ارب روپے تو ہم جو ہیں وہ ٹیکس میں دیتے ہیں یہاں سے ہر سال, اور اگر یہ ہم پر خیراتی طور پر 80 بسیں لے کر جو کتنے ارب کی مالیت کی ہوں گی وہ دے کر کوئی ہم پر یہ احسان کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور 3-4 بار افتتاح کریں گے اور آدھا ادھورا پروجیکٹ مکمل کر رہے ہیں, اور خود ان کے آنے کے بعد کتنا حصہ بنا ہے یہ بھی تو سوچنے کی. تو حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی سیاسی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, پشاور میں گئے, وہاں پر یہ کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل جا کر انہوں نے جس انداز سے وہ کارڈ تقسیم کیے, تو یہ بھی اسی سلسلے کے لیے بلدیاتی انتخابات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور اس کے بعد گرین لائن کا منصوبہ, اس کی تشہیر نظر آ رہی ہے جس طریقے سے پرچموں کی بہار ہے پارٹی کے. یہ بات تو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ ہمارے پیسوں سے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے, کسی سیاسی جماعت کا پیسہ نہیں ہے جو اتنی زیادہ اس کی وہ پذیرائی ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. مصنوعی طور پر کیا جا رہا ہے. دیکھیں, پارٹی پرچم لگائیں, سب کچھ کریں, لیکن میں تو اچھا نہیں لگتا مجھے اس لیول کے اوپر بات کرنے کا. یعنی اگر جماعت اسلامی کے بلدیاتی
بل سے متعلق بینر جو لگے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ہٹا کر اگر آپ اپنی گرین لائن کی لگائیں تو وہی کنڈکٹ ہے نا. اگر پھر ایم کیو ایم سے شکایتیں کیوں کرتے تھے؟ اگر اسی فستائیت کے ساتھ آپ دوسری پارٹیوں کی چیزوں کو, اور جو اصل ایشو ہے اس وقت کہ جو کراچی کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے سلسلہ الحیاتی بل کے نام پر, اگر آپ انہی بینرز کو ہٹائیں گے, باقاعدہ بڑے بڑے بینرز کو نقصان بھی پہنچائیں گے پارٹیوں کو, اور اپنے جھنڈے بینر لگائیں گے, تو ویسے بھی یہ کنڈکٹ تو ٹھیک نہیں ہے. میں اس پہ تو خیر الگ سے بات کروں گا, لیکن یہ جو مجموعی طریقہ ہے ان کا, یہ تو میں نے کہا نا, کوئی رش میں, کچھ جلدی میں اس طرح کا ایک کام کر رہے ہیں جو خود ان کو گلے پڑ جائے گا. مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بعد میں کون چلائے گا؟ مجھے یقین ہے ان کے کنڈکٹر کی یہ پرائیویٹ ٹھیکے پہ دے دیں گے, اور اس کے نتیجے میں نہیں, اگر پرائیویٹ ٹھیکے پہ دیں گے تو کیا وہ پھر سبسڈی والا عنصر ہوگا؟ پرائیوٹ وزارے وہ تو اپنے کمرشل انٹرسٹ کے لیے آئے گا, پھر فائدہ کیا ہوگا ان ساری چیزوں کا؟ خیر ابھی ارلی ہوگا یہ بات کہنا, لیکن ان کا جو مجموعی رویہ ہے, کیا وفاق کی کوئی کمپنی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ کراچی کو, اور اتنی ہمدردی رکھتی ہے کراچی سے کہ یہ سبسڈائز کر کے, جس طرح میٹرو چلتی تھی لاہور میں اور میٹرو ٹرین چلتی ہے وہاں پر, تو یہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو اتنا سا بھی ریلیف دے سکتے ہیں جو 2600-2700 ارب روپے سالانہ ان کو دیتا ہے. یہ رکھتے ہی نہیں ہے, یہ ہمدردی بھی نہیں رکھتے, یہ آنرشپ بھی نہیں رکھتے. یہ کتنی سیاسی باتیں کر رہے ہیں اور کتنے ہی جھنڈے لگا رہے ہیں اور کتنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹیں تھیں, لیکن کراچی کو اگر یہ آن کرتے ہوتے تو آج 3.5 سال کے اندر اس طرح کا جعلی افتتاح نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اب تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والی جو انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنے گی صوبے میں, وہ بھی پی ٹی آئی کی ہوگی. وہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ انڈیا میں اور نیپال میں بھی ان کی حکومت بنے گی تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں, کراچی کے لوگوں کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ جو کہ پچھلی حکومت میں تقریباً اس کا انفراسٹرکچر کھڑا ہو گیا تھا, اس میں ان کی دلچسپی کا عالم یہ ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کے ساتھ سڑک بھی تو ہے نا, تو بھائی کوئی اونرشپ ہوتی نا. اگر یہ خیر بڑی بات. اچھا, یہ سر یہ پہلے بھی 2018 میں بھی ہو رہا تھا کہ تاخیر نون لیگ کے دور میں بھی بڑی ہوئی تھی, اور اس وقت ایک موقع یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کراچی میں اسی پروجیکٹ کے اوپر انتخاب لڑیں, مطلب کراچی میں یہ ایک ان کا شوکیز ہو, لیکن وہ نہیں ہو سکا, وہاں پہ بھی بڑی تاخیر ہوئی. عمران بھائی, میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اور ایون جو کراچی کے اوپر اتنی بڑی دعوے دار جماعت ایم کیو ایم جو ہر ان تمام جماعتوں کے ساتھ حکومت میں رہتی ہے, یہ کوئی بھی کراچی کو آن نہیں کرتا. کراچی کو آن کرنے والے یہ حرکتیں نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں 2004 میں یہ سوراب گوڈ سے لے کر 3 ہٹی تک یہ ایلیویٹڈ, اور پھر 3 ہٹی سے ٹاور تک انڈر گراؤنڈ, ٹھیک ہے, لائٹ ریل کا منصوبہ تھا, لائٹ ریل کا منصوبہ, ٹھیک ہے. اور یہ چائنا کی کمپنی سے بات ہو گئی تھی, $538 ملین کا یہ منصوبہ تھا. 30-40 سال کی ڈیفر پیمنٹ پر انہوں نے, چائنا کی اس کمپنی نے اپنے بینک سے بھی بات کر لی تھی, لیکن بدقسمتی سے گورنر صاحب اور صدر صاحب اس وقت مشرف صاحب تھے اور نعمت اللہ خان بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بابر غوری اور فاروق ستار اور ایک وفاقی سیکرٹری نے اس وقت جو ہے یہ پروجیکٹ نہیں ہونے دیا, اور انہوں نے کہا ہم بی آر ٹی پی کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اور انفارچونیٹلی مشرف نے اس وقت کراچی کے حق میں یہ بات نہیں کی. لیکن حافظ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرت العباد موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون کیا, میں نے سب کے ساتھ تعاون کیا, میں نے شہر کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا نعمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر کیا. تو وہ ایک طرف میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں کتنی بات صحیح ہے کہ اس پروجیکٹ میں اشرت العباد نے مخالفت نہیں کی, حالانکہ ایم کیو ایم نے مخالفت کی تھی, لیکن وہ گورنر تھے اس پروجیکٹ میں. باقی تو خیر ظاہر ہے ان کے کنڈکٹر میں جو اعتراضات تھے وہ ہم کرتے رہے, لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اشرت العباد نے اس وقت نعمت صاحب کو فیور دی تھی اور اس کی مخالفت نہیں کی تھی. لیکن بابر غوری صاحب اور فاروق ستار صاحب اس وقت جب وفاقی وزیر تھے, انہوں نے اور وفاقی سیکرٹری نے اس پروجیکٹ کو نہیں ہونے دیا تھا. سوورن گارنٹی نہیں دی تھی وفاقی حکومت نے, یہ لوگ وفاق میں بھی وزارت میں موجود تھے. اچھا, کچھ گرین بسز نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بھی آئی تھی, پھر کیا ان کا کیا بنا؟ جی جی جی, یہ تو سوال ہے نا. وہ 300-350 کے قریب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ بسیں لائی گئیں, اور آنے کے بعد پھر ایم کیو ایم کی جو بلدی آئی جس میں میرے مصطفیٰ کمال صاحب تھے, وہ ڈیزل آؤٹ ہوتی چلی گئی, ختم ہوتی چلی گئی. اور کبھی تو وہ جو ہے وہ اچھی خاصی بسیں تو وہ کھڑی نہیں تھی, پتھروں کے اوپر ٹائر وائر سب نکل گئے تھے اس کے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئی. تو بھائی جب آپ وہ انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور چیزوں کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے, دیکھیں ہمارا جو منصوبہ تھا نا وہ ماس ٹرانزٹ ہے, میں ایک بار تو آپ کے جی بالکل, جس پر سب کا کنسنسس ہے. اصل مسئلہ وہی حل کرے گا اس شہر کا, ٹھیک ہے جی. اصل مسئلہ جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ کا ہے, اور ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے شہر کو. یہ جو پینٹ دے کر اچھل رہے ہیں نا, میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی 2,500 ارب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہو, یہ تو تم جو 5-10 ارب روپے کی بسیں لا کر اسد عمر صاحب اس وقت پتہ کر رہے ہیں کراچی کو, دوسروں کے بینر ہٹا کر اپنے بینر اور جھنڈے لگا رہے ہیں, اور اپنی فستائیت کا مظاہرہ پی ٹی آئی بھی کرنے لگ گئی ماشاءاللہ.
تو بھائی ان سے پوچھو نا، تم خیرات دے رہے ہو اور اس پر اچھل رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ تم نے کراچی کے لیے جو ہے وہ پانی کیس اور افتتاح میں آپ سے واضح طور پر کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ۔ 2023 میں کراچی کو کیس اور سے پانی نہیں ملے گا، میری بات آپ لکھ لیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حافظ دیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شدید تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی، پاکستان تحریک انصاف پر بھی اور مسلم لیگ نون پر بھی۔ بہرحال ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، ایک بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد ہمارا بلیٹن ہوگا 12 بجے کا، جن اس کے بعد ڈے لانگ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی۔ رفعت صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے رہیں گے اور ہمارے کورسپونڈنٹ جو آج موجود ہیں جگہ جگہ اس روٹ کو لے کر، اس سے آپ کی کوریج بھی کریں گے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان بھی اسلام آباد سے چل دیے ہیں، اڑ دیے ہیں، اب کراچی کو کب پہنچتے ہیں اور آج کیا ان کا مصروف ترین دن ہوگا کراچی میں اس BRT پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیوز بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے۔